ریاستی سطح پر ایک کھلبلی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مشرق اور مغرب میں ہمارے پڑوسی ممالک ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ بڑی طاقتیں ہم سے سخت ناخوش ہیں۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف اعصابی اور انفارمیشن وارفیئر جاری ہے۔ پنج پشتی جنگ کا غلغلہ زوروں پر ہے۔ حال ہی میں ایک اہم اجلاس میں جس میں اینکرز، صحافیوں اور دفاعی تجزیہ کاروں کو بلایا گیا، انہی خطرات کی نشاندہی کی گئی اور مدد کی درخواست کی گئی۔ آج پھر وزیر اطلاعات فواد چودھری اور قومی سلامتی کے مشیر موید یوسف نے اسی مسئلے پر ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ خطرات کیا ہیں؟ ان خطرات کا دوحہ میں افغان امن مذاکرات کے نتائج سے کیا تعلق ہے؟ نظر ڈالیں گے آج کے پروگرام میں۔ پی ڈی ایم نے پھر انگڑائی لی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی پی ڈی ایم میں پھر جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر دوبارہ پی ڈی ایم کے بڑے بوڑھوں کا اجلاس ہوا۔ ایسے وقت میں جب نون لیگ کے اندر بیانیے پر اختلاف ہے اور اگلے انتخاب کیسے لڑے جائیں اس پر بھی اتفاق نہیں ہے، دو بڑی جماعتیں پہلے ہی نکل چکی ہیں، تحریک کا زور ٹوٹ چکا ہے، تو پھر مولانا اور نون لیگ کیا کر سکتے ہیں؟ اور اب جب ہم اگلے الیکشن سے زیادہ دور نہیں، تو یہ الیکشن کاغذی ووٹ پر ہوں گے یا مشین پر؟ آج بھی شبلی فراز نے یہ مشینیں دکھائیں۔ ہمارے سارے جمہوری دکھوں کا مداوا ان مشینوں کو قرار دیا۔ کیا واقعی یہ مشینیں ہمارے سارے مسائل حل کر دیں گی؟ جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب، کچھ عرصے سے افغان مسئلے کو لے کر پاکستان میں خصوصاً کافی کھلبلی ہے۔ اس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں بھی کہا گیا کہ اسے افغان سینٹرک رکھیں۔ پھر ہم نے کچھ جرنلسٹ کو بھی دیکھا، انہیں انوائٹ کیا گیا اور انہیں بھی بریف کیا گیا، ان سے بھی بات چیت کی گئی۔ آج شام بھی ہلچل اس نوعیت کی نظر آئی کہ ہمارے فواد چودھری صاحب نے اور جو ہمارے مشیر برائے قومی سلامتی ہیں موید یوسف، انہوں نے بھی یہ کہا کہ افغانستان میں ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی جس میں آرمی چیف کے بیانات میں آپ کو اسپیشلی پڑھ کے سناؤں گی، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ قیاس آرائیوں اور قربانی کا بکرا بنانے کی روش کو ترک کر دیا جائے، مجموعی قومی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر بھی آرمی چیف نے زور دیا ہے۔ دو اہم پوائنٹس ہیں جو کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد سامنے آئے۔ مائی کوسچن از، کوئی خطرہ ہے جس کو اسمیل کیا جا رہا ہے، یا یہ ساری سچویشن کا تعلق ادھر دوحہ مذاکرات سے ہے؟ آپ کی چڑیا کی خبر؟ دیکھیے، آدھی چڑیا اور آدھی انالیسس۔ اچھا انالیسس اچھی خبر کے بغیر نہیں ہوتا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہلچل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق بیسکلی یو ایس پاکستان کے ساتھ ہے۔ پہلی بات، کیونکہ ڈیفنس سیکرٹری امریکہ کی بات ہو رہی ہے آرمی چیف کے ساتھ، جی کل ڈی جی آئی ایس آئی موید یوسف صاحب ادھر جا کے مل کے آ رہے ہیں، جی ایک پینٹاگن کے جنرلز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آرمی چیف سے مل رہے ہیں، جی اور اب یہ ہلچل تو کرٹیکل ہیں۔ یہ دو میٹنگز دوحہ میں، ایک کل ہوئی اور ایک آج ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے۔ آپ نے دیکھا اس دن ملیحہ لودھی صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی ہے، یہ بند ہونے جا رہی ہے۔ اب اگر ابھی کچھ نہ ہوا تو بس پھر مسئلہ بہت گمبھیر ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ آج میٹنگ چل رہی ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ آج کی جو میٹنگ تھی وہ ایکسٹینڈڈ ٹرائکا کی میٹنگ تھی، جس میں رشیا، پاکستان، امریکہ اور چائنا، اور کل ایک جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی رشیا نے بیٹھنا تھا، رشیا بیٹھا نہیں ہے اس میں۔ جی کل کی میٹنگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا، کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ وہ باقی لوگوں کی میٹنگ تھی، طالبان کی اور باقی لوگوں کی میٹنگ تھی۔ تو اگر یہ جو دوحہ ڈائیلاگ ہے یہ فیل ہو جاتا ہے اور کوئی بریک تھرو نہیں ہوتی اور طالبان کسی کی بات نہیں سنتے، یا یہ جو چار ممالک ہیں یہ مل کے کوئی ایسی تجویز نہیں امپلیمنٹ کرتے یا طالبان کو کنونس نہیں کرتے، تو یہ ان کے آپس میں بھی پھوٹ پڑ جائے گی، ظاہر ہے۔ کیونکہ اگر اتفاق نہ ہوا کسی چیز پہ، تو اگر اتفاق نہیں تو طالبان کے ساتھ کیا بات کریں گے، اور اگر اتفاق ہوتا بھی ہے کسی چیز پہ اور طالبان نہیں مانتے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ فیل ہو گئے۔ تو امریکہ یہ کہے گا کہ جی ہماری غلطی تو نہیں ہے، پاکستان کی غلطی ہے۔ پاکستان کہے گا جو آلریڈی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے، یہ تو امریکن فارن پالیسی کا فیلئر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا، جب جو اناؤنس کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو اس کے بعد رہ کے گیا تھا، اور ساتھ ساتھ رشیا اور چائنا ان کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں یہ بڑی کرٹیکل ہیں،
اور یہاں جو گراؤنڈ پریپیئر کی جا رہی ہے کہ اگر یہ فیل ہو گیا سارا ڈائلاگ تو سارا بلیم جو ہے وہ پاکستان پہ آئے گا. اور یہاں فکر اس بات کا ہے کہ بلیم صرف آنا تو کوئی بات نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ امریکہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ سخت اقدامات کرے, کوئی ایسے قدم اٹھائے جس سے پاکستان کو سینشر کیا جائے یا کرٹیسائز کیا جائے یا سینکشن کیا جائے. اچھا, سخت قدم ہو کیا سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ نے خبر دی تھی کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, سوچ کیا ہے وہاں پر پاکستان کے حوالے سے. کیا ہے نیکسٹ امریکہ کے ذہن میں اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں فور پاکستان؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی ایک ہیش ٹیگ ٹرینڈ چل رہا ہے جی, جو کہ ہماری طرف سے یہ کہنا ہے کہ یہ افغانز اور انڈینز نے مل کے یہ بنایا ہے. جی, 8 لاکھ کے قریب اس کی ٹرینڈنگ ہو چکی ہے, ٹویٹس ہو چکی ہیں, اور اس میں افغانز, انٹلیکچوئلز, ایکیڈیمکس, جرنلسٹ جی وہ سارے ہیں, اور کچھ لوگ امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں جو کر رہے ہیں یہ. اور ہمارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک کنسرٹڈ کیمپین ہے, اور وہ جو ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے, سینکشن پاکستان. یہ ٹرینڈ سینکشن پاکستان کافی دن چلتا رہا. تو اس سے پریشانی تو ہوگی. اور مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ جب معید یوسف صاحب امریکہ گئے تھے اور وہاں بات چیت کر کے آئے, تو میں نے بڑا دیکھا کہ معید یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں اور تکڑی باتیں ہوئی ہیں, اور سبسٹینٹیو لفظ استعمال کیا تھا کہ بھرپور قسم کی ڈسکشنز ہوئی ہیں. امریکہ کی طرف سے بہت مختصر بیان آیا تھا, ان کے جو اسپوکسمن تھے یا بلنکن جو ان کے سیکرٹری, انہوں نے کہا جی ٹف باتیں ہوئی ہیں. اب وہ کہہ رہے ٹف باتیں ہوئی, یہ کہہ رہے سب ٹھیک ہے. جی, تو میرا خیال ہے سب ٹھیک نہیں ہے, اور یہاں خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ فیل ہو جاتا ہے ڈائلاگ, اور طالبان نے پچھلے 4, 5, 10 دن کے اندر انہوں نے 10 پروونشل کیپٹلز اور شہروں کے اوپر قبضہ کر لیا, 60-65% آف افغانستان, اور اس وقت جو غنی کی جو فورسز ہیں وہ صرف 37% میں ہیں, اینڈ سو آن. اور وہ دن بدن حالات وہاں بدل رہے ہیں, اور وہ طالبان کی وکٹریز ہو رہی ہیں, اور ایک ملٹری وکٹری کی طرف طالبان جا رہے ہیں. جی, آرمی چیف کو بھی وہاں پر برطرف کر دیا گیا. آرمی چیف برطرف کر دیا. غنی صاحب جہاز پکڑ کے تو مزار شریف چلے گئے ہیں وہاں بچانے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ وہاں صورتحال کیا ہے. ان کے فائنانس منسٹر جو ہیں انہوں نے آج ہاتھ پیر چھوڑ کے جہاز پکڑ کے اور بھاگ گئے ہیں وہاں سے. وہ کہنے لگے کہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے لیے, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, اور میں تو جا رہا ہوں. تو فیٹ آف پاکستان, تو وہ سارے جو ہیں وہ فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں پاکستان. وہ اپنی غلطیاں جو ہیں غنی حکومت کی وہ تسلیم نہیں کرتے. امریکہ اپنے آپ کو وہاں سے نکال کے بھاگ گیا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جی یہ پاکستان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, ہم نے ان کو اتنے پیسے دیے, یہ کیا وہ کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلی, وہی جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. جی جی. تو صورتحال بگڑ رہی ہے تو کیا کریں؟ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہاں پریشانی ہے کہ, مگر مجھے جو چیز جو انٹرسٹنگ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بیانیہ ہے یہ تو باہر دنیا کو بتانا ہے نا, بتائیں. پاکستان کے عوام کو بتانے کا کیا فائدہ؟ ہم تو پہلے سمجھتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے اس کے پیچھے بھی کوئی سوچ ہے کیا, اور وہ سوچ شاید یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر الزام لگے اور ہمیں ٹھہرایا گیا ہے کہ قربانی کا بکرا, مورد الزام آپ, اور اس کے بعد سینکشن وینکشن کچھ لگنے شروع ہو گئے, یا مثال کے طور پہ کیا سینکشن؟ دیکھیے اب یہ تو بڑا مشکل ہے. امریکہ کے پاس اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس بہت سے طریقے ہیں آپ کو تکلیف دینے کے لیے. مطلب ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ سپٹمبر میں وہ پھر سے آپ سے بات کریں گے, وہ نہیں کریں گے, وہ دسمبر چلی جائے گی بات آگے. اگر IMF نہیں آئے گی تو نہ ورلڈ بینک آئے گا, نہ اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آئیں گی. یہاں ایک لاس آف کانفیڈنس ہوگا بزنس مارکیٹس کے اندر کہ لو جی یہ ایک قسم کا سینکشن ہی ہے نا, تو اس قسم کی چیز ہو سکتی ہے. پھر وہ امریکہ کے پاس بہت سے ٹولز ہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, ہو ایم آئی ٹو سے وہ کیا کریں گے یا نہیں کریں گے, مگر یہ بات پاکستانی کیا کریں گے, پاکستانی حکام کیا کریں گے؟ ماضی میں جیسے پریشر آتا تھا تو جھک جاتے تھے, اب کیا جھکنے کی بات ہے اس میں؟ اب وہ پریشر آئے گا اور وہ اگر کچھ کر دیں گے تو وہ بھگتنا پڑے گا نا وہ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو تیار کیا جائے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا, اس میں 2 پہلو ہیں. کیا؟ اگر تو آپ کی پالیسی ٹھیک رہی ہے تو آپ کو اوپر کوئی بلیم پاکستان کی عوام بھی بلیم نہیں کرے گی, پہلی بات. اگر غلط رہی ہے تو بلیم تو آئے گا پھر, نمبر 1. نمبر 2, کیا اپوزیشن جس کو آپ نے مار پیٹ کے جو ان کا حشر کیا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس وقت؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور آرمی چیف صاحب جو کہہ رہے ہیں جی, مجموعی حکمت عملی, مجموعی حکمت عملی. اور اگر نواز شریف صاحب اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مجموعی حکمت عملی جب آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے ہماری کہ ہم موریں لگائیں آپ کی غلط پالیسی کے اوپر, ہم کیوں لگائیں, تو اس پہ یہ گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو سکتی ہے.
اگر سینکشن لگ گئے, اکنامک کرائسس آ گیا, تو یہ گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی. اچھا, اسی لیے تو خان صاحب کے حوالے سے یہ خبریں نہیں چل رہی کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کا اور نئے انتخابات کا ارادہ رکھتے ہیں, اسی لیے وہ الیکشن ٹریل پہ نکلے ہوئے ہیں. کل کے پروگرام میں نے کہا تھا, لگتا ایسے ہے کہ وہ الیکشن ٹریل پہ نکلے ہوئے ہیں, ریبنز کاٹ رہے ہیں, ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہے جس کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, یہ بھی اب تیار ہو گئے ہیں, ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں, یہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلوس شروع کریں گے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ڈومیسٹک کرائسس اب بن رہی ہے, اور وہ ڈومیسٹک کرائسس عائشہ میں 6 ماہ سے لکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ پاکستان وہ ڈاگ اینڈ ٹیل کا جو محاورہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دا ٹیل از ویگنگ دا ڈاگ. مطلب ہے ہماری فارن پالیسیز, ہماری سیکیورٹی پالیسیز وہ ملک کو چلا رہی ہیں, اور اگر وہ فیل ہو جاتی ہیں تو ملک بہت سے مشکلات میں گر جائے گا. the key point. اچھا, اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ انڈیا پالیسی بھی سکسیڈ نہیں کی, افغانستان میں جو بھی پالیسی تھی, اب بلیم آپ کے اوپر آ رہا ہے, اور آپ بلیم وہ کر رہے ہیں, روس نہیں کر رہا, چائنا نہیں کر رہا, وہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ تجارت کرتے ہیں, جن سے آپ پیسے لیتے ہیں, جن سے آپ ہتھیار لیتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. جن کے ساتھ آپ جڑے ہیں وہی آپ کو بلیم کر رہے ہیں, جن کے ساتھ آپ کافی عرصے سے جڑے رہے ہیں اور ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں. اچھا, اور کہیں جانے کا چارہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہی ہیں اور ہے کوئی نہیں. اچھا, یہ تو نہیں ہوگا کہ ایبسولوٹلی ناٹ ایبسولوٹلی یس ہو جائے, دا پریشر؟ نہیں, میرا نہیں خیال وہ ایبسولوٹلی یس تو ہو ہی نہیں سکتا, گورنمنٹ گر جائے گی. مگر یہ ہے کہ ایشو وہ ایبسولوٹلی نو اور یس کا نہیں ہے. ابھی ایشو جو ابھی یہ ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جو ہونے جا رہا ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہے, اور یہ پریشر آئے گا پاکستان کے اوپر کہ طالبان کو, اب تو وہ وہاں پہنچ گئے ہیں, اب وہ کابل کے قریب پہنچ گئے ہیں, اب امریکہ کہے گا ابھی بھی آپ ان کو نہیں روک سکتے, تو ٹھیک ہے پھر ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے, اور پھر دیکھ لیں گے آپ کو بھی. اچھا, تو اس قسم کی سچویشن نہ بن جائے. اچھا, یہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں وضاحت پاکستانی آڈینس کو دیے جا رہے ہیں, پاکستانی عوام کو دیے جا رہے ہیں, انٹرنیشنل جو آڈینس ہے اس کے لیے کیا کریں کہ ان کو بات سمجھائی جا سکے؟ وہ نہیں سمجھنے کے تیار, بالکل نہیں سمجھنے کے لیے تیار. آپ نے کافی عرصے سے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار. وہ کیوں بلیم لے؟ آپ نیبر ہیں, آپ نے 20 سال طالبان کو یہاں پناہ دی. وہ کہتے ہیں اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ کا کچھ تو لیوریج ہونی چاہیے نا, کچھ تو آپ کی بات ماننی چاہیے. ہم کہتے ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتے. وہ کیوں نہیں مانتے بھئی؟ آپ نے پہلے کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں, جب ان کو پتہ چلا وہ جا رہے ہیں, اب ان کو پتہ راستہ کھل گیا, اب وہ جائیں گے کابل. اب ہم کیسے روکیں؟ یا تو آپ نہ کرتے, آپ بیٹھے رہتے تو ہم اسی وقت نیگوسیشن کر لیتے, مگر جب آپ نے یہ کہا کہ ہم جا رہے ہیں تو پھر اب آپ نے ہمارے ہاتھ تو ٹھنڈے پیر کر دیے نا. تو ایسے میں چین سے کوئی ونڈو مل سکتی ہے پاکستان کو؟ کچھ نہیں. آئی تھنک یہ ایریا ہے یو ایس پاک, یورپ پاک, یہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہے. اور کیونکہ یہ ڈیفیٹ جو ہے نا ایکچولی یہ ان کی ہے, ان کی انٹرونشن تھی نا, یہ ان کی ڈیفیٹ ہے. مگر وہ کہاں اپنی پبلک کو بتائیں گے ان کی ڈیفیٹ ہے؟ وہ سارا کا سارا بلیم آپ پہ آئے گا. اب آپ نے کیا اس کی تیاری کی تھی, کیا آپ نے غلطیاں کی کہ یہ ایسے, ان کی غلطیاں جو وہ آپ کے اوپر آ رہی ہیں, آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکے, آپ نے اس سچویشن کو یہاں تک آنے کی کیوں دیا, آپ نے اجازت دی یا کیوں الاؤ کیا؟ تو یہ سارے سوال کھڑے ہوں گے. اور جب یہاں سینکشنز لگیں گے یا تکلیف دی جائے گی قوم کو یا گورنمنٹ کو, تو وہ قوم کے اوپر آئے گی, اور جب قوم کے اوپر آئے گی تو قوم پھر حساب مانگے گی. امریکہ سے حساب نہیں مانگے گی, حکومت سے مانگے گی, ذمہ داران سے مانگے گی. اور ایسے میں حساب مانگنے کا عمل پی ڈی ایم نے تو تھوڑا بہت شروع کر دیا. اب ایک میٹنگ تھی بہت اہم, آپ بھی جانتے ہیں, مرحومہ مغفور پی ڈی ایم جسے کہا جا رہا تھا کہ وہ جمود کا شکار ہے, پھر زندہ ہو گئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں استعفے آئیں گے یا کوئی انتخابی اتحاد؟ اب جو سچویشن بن رہی ہے اس میں اہم کردار. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ٹائملی ہے پی ڈی ایم کی یہ میٹنگ. میرا خیال وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے ہو کیا رہا ہے, اور انہوں نے سوچا ناؤ از دا ٹائم, ہم بھی تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں تاکہ ہماری بات بھی سنی جائے. تو اس لیے اب انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ مہنگائی کے اوپر ایک تحریک چلائیں گے. اور یہ کسی سٹیج پہ بھی یہ تحریک اگر چل پڑی, وہ 29 کو میرا خیال ہے ان کا فیصلہ کہ کراچی میں جلسہ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اور 29 تک پتہ نہیں اور کیا کیا ہو گیا ہوگا افغانستان کے اندر, اور اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ شاید پاکستان پہ کیا ہو گیا ہوگا, یو ایس پاکستان ریلیشن کا کیا ہوگا. آپ کو یاد ہے جب ہم ملیحہ لودھی صاحبہ سے بات کر رہے تھے تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر یہ پاکستان اور امریکہ اور یہ سب مل کے طالبان کو نہیں روک سکتے تو بلیم گیم میں کہ امریکہ پاکستان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا بالکل عین ممکن ہے. تو یہ بالکل سب سے بڑا خطرہ وہی ہے اس وقت, اور آپ کی جو ڈپینڈنس ہے وہ ساری امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی پہ ہے, اور آپ کو بیل آؤٹ اور کر بھی کوئی نہیں سکتا, وہی دیتے ہیں وہی بیل آؤٹ کرتے ہیں. اچھا, تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن یہ بار غلطیوں کا اپنے کندھوں پر لینا پسند کرے گی؟
ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے اپوزیشن تو یہی ہے نا, اپنے کندھوں پہ لے لیں گے وہ ذمہ داری. کس کی؟ the tough time is coming. میرا نہیں خیال وہ لیں گے. پریشر بڑا ہوگا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, گورنمنٹ کو تنقید نہ کریں, یہ نہ کریں, پارلیمنٹ کے اندر ہماری بات سنیں. آپ نے دیکھا نہیں بریفنگ شروع ہوئی ہیں, پہلے اپوزیشن کی بریفنگ, پھر ادھر کی بریفنگ, پھر میڈیا کی بریفنگ. یہ سب تیاری کی جا رہی ہے کہ اگر حالات بگڑ گئے تو ہمیں مت اٹیک کیجیے گا, اٹیک کرنا ہے تو کسی اور کو کیجیے گا. مگر کیا ایسے ہوگا, مشکل لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ حد تک تو آپ کسی اور کو بلیم کر سکتے ہیں, مگر اگر آپ کے ملک کے اندر اتفاق نہیں ہے, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, تو وہ کیوں نہ فائدہ اٹھائیں اس. اچھا, حکومت کی رخصتیں جو کی جا رہی ہیں, اب پیپلز پارٹی کچھ یقین دہانیاں کرا رہی ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی انہیں اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے اگر حکومت کریں, اور پنجاب اسمبلی میں بھی تیار ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ پاسبلٹی تبدیلی یہاں سے آئے گی؟ دیکھیے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. اگر یہاں ہلچل شروع ہو جاتی ہے تو پھر اینی تھنگ از پاسبل. پھر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پھر اسٹیبلشمنٹ یہ سوچے کہ عمران اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران کی چھٹی کرائی جائے اور کسی اور کے ساتھ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کے ساتھ نکل جائے آگے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. بلیم گیم کے اندر کوئی بلیم نہیں لیتا, کسی اور کے اوپر پھینک دیتا ہے. امریکہ آپ کے اوپر پھینک رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اوپر پھینک دیں اور آپ اس گورنمنٹ کو تبدیل کر کے یہ لوگوں کو تاثر دیں کہ ہم نے تو تبدیلی آ گئی ہے, جن لوگوں نے یہ گڑبڑ کی تھی وہ فارغ ہو گئے, ہم تو بالکل اب تو اتفاق ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو ہر قسم کی چیز جب ایسے ہلچل ہو رہی ہو نا, اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. میوزیکل چیئر یعنی کہ چل سکتی ہے ایک بار پھر پاکستان میں, اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ اتارنے کے لیے کسی اور کے اوپر دستیاب ہے کوئی نہ کوئی قربانی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی جنگ ہو نا, جب جو ملک ہار جاتا ہے نا اس کی حکومت سروائیو نہیں کرتی. اسی لیے کوئی مانتا نہیں ہے کہ ہم ہار گئے ہیں. تو آج بھی وہی سچویشن ہے. اگر یہاں کچھ امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کچھ پرابلمز ہو گئے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا یہاں؟ ہاں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور اسی سوالیہ نشان کو ہم یہیں چھوڑے جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. انس, آپ کی چڑیا کے لیے میرے پاس کچھ دانہ دھنکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ٹیکنو ڈیموکریسی بننے جا رہے ہیں. ٹیکنو ڈیموکریسی؟ یس, ٹیکنو ڈیموکریسی. اور وہ یوں کہ شبلی فراز صاحب نے آج عملی مظاہرہ کیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا, اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, اور اسد کیسر صاحب نے باقاعدہ اس کو یوز کر کے وہاں ووٹ کاسٹ کر کے دکھایا بھی ہے. یہ اس سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ جو ٹیکنو ڈیموکریسی ہے جی, یہ ہم یونیک ہوں گے یا اور بھی کچھ ایسی ہیں؟ اور بھی کنٹریز میں, بلکہ مجھ سے زیادہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اور بھی کنٹریز میں, اسپیشلی انڈیا اگر ہم سایہ ملک کی بات کریں تو وہاں پر بھی یہ یوز کی جا رہی ہے. لیکن ظاہر ہے بہت سے اس میں ہمیں اف اینڈ بٹس ملیں گے اپنے ملک میں جب ہم آئیں گے. لیکن اس پر ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ یزدانی صاحبہ, جو کہ الیکٹورل ایکسپرٹ ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. السلام علیکم فوزیہ. آج جو سوال جو ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو سلسلہ چل رہا ہے, تو اس پہ آپ نے بڑا لمبا چوڑی چیزیں لکھی بھی ہیں اور ریسرچ بھی بہت سی ہے, اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی کام کیا ہے اس کے اوپر, ان ایشوز کے اوپر اور الیکٹرل ریفارمز کے اوپر اینڈ سو آن. سو آج میرے ذہن میں 3-4 سوال ہیں, اور جس طرح میرے ذہن میں نہیں, ہمیں بہت سے سوال لوگ پوچھ رہے ہیں. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلا سوال شروع کروں. سر پلیز. تو فوزیہ یہ بتائیں کہ یہ اس وقت کیوں یہ اس حکومت کو یہ جنہوں نے پسوڑی پہ آ گئی ہے کہ اگلے 2 سال کے اندر انہوں نے یا 1.5 سال کے اندر انہوں نے پاکستان کی اگلی الیکشن جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے کرنی ہے, جبکہ ہمسایہ انڈیا میں پہلی پائلٹ پروجیکٹ 1980, 81 یا 82 میں ہوا کیرلا میں, اور پھر ان کو پتہ نہیں, میرا خیال ہے پورے 18-19 سال لگے, 2009 میں جا کے پھر انہوں نے الیکشنز کروائیں ووٹنگ مشینز کے اوپر. اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے بھی 2011 اور 12 میں اس کو الیکٹرل پریکٹسز کو امینڈ کیا کہ صرف ای وی ایمز نہیں, آپ اس کے ساتھ ووٹر ٹریلز بھی چاہیے, آڈٹ بھی چاہیے, اور وہ پرنٹرز بھی لگنے شروع ہو گئے اینڈ سو آن. تو بات یہ ہے کہ اتنا دیر لگی ہے انڈیا کو اس کو پکا کرنے میں اور فول پروف کرنے میں, اور عوام کے اندر اور پولیٹیشنز کے اندر اور سیاسی جماعتوں کے اندر ایک اعتماد کریٹ کرنے میں کہ یہ ٹھیک ہے. حالانکہ ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ راہل گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں یہ پسند نہیں ہے, آپ پرانی چیز پہ جائیں. ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف صرف آپ ہی نے کہیں لکھا ہے, میں پڑھ رہا تھا کہ صرف 4 ملک ہیں
جو کہ یہ EVMs استعمال کر رہی ہیں, انڈیا, برازیل, وینیزویلا اینڈ بھوٹان. اور باقی جو ہیں کچھ لوگوں نے پائلٹ پروجیکٹس کیے ہیں, کچھ نے شروع کیا تھا چھوڑ دیا ہے, کچھ لوگوں نے تو بین ہی کر دیا ہے, لائک جرمنی, فرانس اور نیدرلینڈس. انہوں نے تو کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے دنیا کی, تو پاکستان میں کی پسوڑی پہ ہی انہوں نے کہ جی 2 سال میں ہم یہ سب کچھ کر لیں گے, جو کہ دنیا نے بیسکلی ریجیکٹ کر دیا. سر بات یہ ہے کہ ایک بہت اچھی مشین ہے, وہ ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال زندگی کو آسان بناتا ہے, الیکٹورل پروسیس کو بھی آسان بنائے گا, مگر یہ ون شو فٹ آل سلوشن تو ہے نہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہم کتنے ریڈی ہیں. اب ٹیکنالوجی تو بہت اچھی لگ رہی ہے کہ جی مشین لگا دی, اور بٹ ڈیجیٹل ہونے میں اور ٹیکنالوجی کے استعمال میں فرق ہے, یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے. ہم یہ کوئی ڈیجیٹل ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ کرنی جس میں اسلام آباد یا پاکستان پورٹل بن گیا اور اس میں ہم نے شکایات درج کرا دی. اس سے ہمارے انتخابی عمل کے اوپر پوری نگاہ رکھی جائے گی, یہ اس کا حصہ ہوگا. اور ہمارا انتخابی عمل ہمیشہ سے متنازع رہا ہے. اگر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انتخابی عمل کی جب بات ہوئی ہے جھرلو کے ورڈ کے بغیر نہیں ہوئی. تو کیسے ایک ایسی چیز جس میں سٹیک ہولڈرز کا اعتماد شامل نہیں ہے, اس کو آپ ایک دم لا کے کہہ دیں کہ جی یہ بچہ پیدا ہو گیا, یہ بچہ آپ کا ہی ہے, بس آپ لے لیں, تو وہ تو کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا. تو فوزیہ ابھی میں دیکھ رہا تھا, ہولڈر ٹرسٹ کا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین الیکشن کمشنر ایکس قریشی صاحب, انہوں نے ایک بیان دیا بڑا انٹرسٹنگ, جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ سسٹم کو کامیاب ہونے کے لیے 3 کنڈیشن ضروری ہیں. جو کہ پہلی تو یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل چیز ہے اس کے اندر فیتھ ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ جو چیز ہے یہ صحیح ہے, یہ چلے گی, اس پہ گڑبڑ نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو نیوٹرل ہونا چاہیے. اگر نیوٹرل نہیں ہوگی تو ٹیکنیکل ٹھیک بھی ہوگی تو گڑبڑ ہو سکتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی فرشتوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ 3 کنڈیشنز لے ڈاؤن ہو گئی ہیں, میں نے تھوڑی سی سمری ڈال دی ہے اس میں. تو اب بات یہ ہے کہ کیا یہ 3 کنڈیشنز یہاں پریویل کرتی ہیں؟ سر یہ تو بالکل نہیں کرتی, اور اس کتاب میں جس کا نام انڈاکیومنٹڈ مشین ہے اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پولنگ ایجنٹ بہت اس میں ایک کرٹیکل فیکٹر پلے کرتا ہے, کیونکہ امیدوار کا سارا اس دن جو پورا اس کا کٹا ہے وہ پولنگ ایجنٹ نے پولنگ ایجنٹ کی اگر ٹیکنیکل کیپیسٹی نہیں ہے تو EVM آپ لگا دیں کچھ بھی, کوئی بھی اعتماد نہیں اس پر کرے گا. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک فارم 45 اور 46 کا مسئلہ ہم حل نہیں کر پائے, کیونکہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نہیں پتا کہ سائن کہاں کرنا ہے, لے کر جانا ہے, پولنگ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہوئے کیا کرنا ہے, فارم 46 جب مل رہا ہو تو کیا کرنا ہے. تو اس کے وقت پھر وہ کیسے دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں پولنگ ایجنٹ کا رول تو وہی رہے گا نا, الیکٹورل جو ہماری ووٹر لسٹ ہے اس کا رول وہی رہے گا, صرف ایک مشین ہوگی. اور الیکشن کمیشن کی سر جو ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے اسپیشلی IT بیسڈ, اس کا حشر ہم RTS میں دیکھ چکے ہیں. اب حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب تو پریزائڈنگ آفیسر فیلڈ سے ہی اغوا ہو جاتے ہیں, تو ہم اور کیا بات کریں. تو اگر ہم صرف موٹی سی اگر میں بات بتاؤں تو تقریباً اگلے الیکشن میں کم سے کم ہمارے پاس 1 لاکھ پولنگ اسٹیشن ہوں گے. 80% پولنگ سٹیشنز کے اوپر 4 بوتھ ہوں گے, 20% پہ 2 بوتھ ہوں گے. پچھلی دفعہ 8 لاکھ کا عملہ تھا جو شامل تھا اس میں, اور اب وہ بڑھ کے 9 لاکھ ہو جائے گا. ان سب کی ٹریننگ کے لیے بھی آپ کو مشینیں چاہیے, ان کو ہم نے کیسے ٹرین کرنا ہے. دیکھیے فوزیہ صاحبہ آپ کو ایکسکیوز میں قطع کلامی کی معذرت سے آتی رہی ہیں, بی ایٹ بیلٹ باکس یا ٹیئر پروف بیگ. تو کیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جتنے میں ہم یہ مشینیں اتنی بنا سکیں, سپیئر بھی ہوں, ڈپلوائے بھی کر سکیں, ان کو مینٹیننس بھی دے سکیں, اور الیکشن کمیشن اس کو ہینڈل بھی کر سکے. صرف فیلڈ میں اگر اس دن ہم 1 لاکھ پولنگ سٹیشن کا حساب لگا کر دیکھیں کہ ایک بندہ 6 پولنگ سٹیشنز کو ٹیکنیکل بیک اپ سپورٹ دے گا, تو صرف 17,000 لوگ ہمیں فیلڈ میں چاہیے. تو مجھے بتائیں یہ لوگ کہاں سے آئیں گے, اس کی اسٹور کہاں سے آئیں گے, اس کی پروگرامنگ کا بیک اپ کہاں سے آئے گا. سو اٹس اے ویری ان تھاٹ تھرو تھنگ. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں وہ جی بس یہ ادھر سے اندر جائے گا, گولی اندر دم باہر ہو جائے گی, یہ نہیں ہو. اچھا, ٹیکنالوجی کی وجہ سے فوزیہ صاحبہ آپ کو نہیں لگتا کہ عملے کی کم تعداد ریکوائرڈ ہوگی بنسبت ہم پیپر بیلٹ کے استعمال میں دیکھتے ہیں جتنی بڑی تعداد میں عملہ؟ جی
نہیں پولنگ جہاں جہاں پہ بھی یہ ہوا پولنگ سٹاف اتنا ہی رہتا ہے, وہ عملہ کم نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیے اس کے 2 یونٹ ہوتے ہیں نا, ایک پریزائڈنگ آفیسر کے پاس اور ایک اس کے پیچھے. عملہ ہمیں اتنا ہی چاہیے ہوگا کیونکہ اس نے ووٹر لسٹ کو ویسے ہی ٹک کرنا ہے, آئی ڈی کارڈ کو بھی دیکھنا ہے اور نشان بھی لگانا ہے آپ کے انگوٹھے پہ, تو وہ سارے کام کے لیے تو بندہ چاہیے نا آپ کو. اچھا فوزیہ, آپ نے آپ کے مضمون جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں اس میں آپ نے 15-16 پوائنٹس لکھے ہیں کہ کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں, جس میں ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن, بائیو میٹرک کا وہ پتہ نہیں وہ رجسٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لوگوں کے مزدوروں کے ہاتھ جو ہیں وہ گندے ہوتے ہیں وہ جب کر ایٹسیٹرا. نادرا والے کہتے ہیں کہ 18 سے 20% جب یہ انگوٹھے لگاتے ہیں تو وہ ریکگنائز نہیں ہوتے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ہے ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں, اسٹیک ہولڈرز کا ٹرسٹ اس کے ایشوز ہیں, کاسٹ جس کی آپ نے ذکر کیا کہ 3 لاکھ سے زیادہ مشینوں کی ضرورت پڑ جائے گی. پھر یہ کہ جی اس کے ساتھ ساتھ آر ٹی ایس سسٹم کو بھی چلانا پڑے گا, اور پہلے آر ٹی ایس سسٹم فیل ہو گیا تو اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ آپ کو جلدی رزلٹ دے دیں گا, تو آر ٹی ایس اگر سسٹم پھر ٹوٹ جائے گا تو کیا ہوگا, اینڈ سو آن. پھر یہ سارے ایشوز ہیں, مگر جو سب سے بڑا ایشو ہے جس کی طرف آپ نے توجہ بھی دلائی ہے اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو سافٹ ویئر کا پرابلم ہے اس کے اندر فڈلنگ ہو سکتی ہے, اس کو سابوٹاج کیا جا سکتا ہے, اس کو فکس کیا جا سکتا ہے, ٹیمپر کیا جا سکتا ہے. تو وہ جو مسئلہ ہے وہ تو ساری دنیا میں یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑا ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے. ایبسلیوٹلی سر, اس میں سب سے آج جو مجھے بات میں نے منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب کے حوالے سے دیکھا, انہوں نے کہا یہ مشین ہم نے ایسی بنائی ہے جس میں یو ایس بی پورٹ نہیں ہے, اس لیے یہ ہیک نہیں ہو سکتی. انفارچونیٹلی شاید ان کو نہیں پتا کہ اس طرح کی ای وی ایم مشینز دنیا میں جہاں بنی ہے اس میں کہیں پر بھی کبھی بھی یو ایس بی پورٹ نہیں ہوتی. تو ایک تو ان کو اپنی مشین کے بارے میں بھی خود معلومات تھوڑی سی زیادہ لینی چاہیے. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ نیٹ بیس اس لیے یہ ہیک نہیں ہو سکے گی, اس میں نیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. اس طرح کی مشین میں پروگرامنگ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے, اس لیے اس کی سٹوریج جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک سیکیور جگہ پہ ہو جہاں پر سافٹ ویئر جو ہے وہ کوئی بھی اس کو ٹیمپر نہ کر سکے. اور ایک دفعہ پروگرامنگ میں آپ سافٹ ویئر میں کچھ بھی ڈال دیں تو آپ سب لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بڑی مہربانی, آپ نے ایکچولی بہت سی اس میں باتیں ہیں جو کہ پرابلمز ہیں اور جس کی نشاندہی آپ نے کی ہے, اور اگر ٹائم ہوتا تو ہم ایک ایک کر کے سب کے اوپر بات کرتے ہیں, بٹ تھینک یو ویری مچ. عائشہ, ایسے ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اگر اتنا یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ یہ وقت لگے گا اس قسم کی چیز کو, اگر اچھا آئیڈیا بھی ہے تو کیوں گورنمنٹ کیوں اتنی سمجھ رہی ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے. اور ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اور اسپیکر صاحب کو ڈیمونسٹریشن دی جا رہی ہے, ادھر شبلی فراز صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں, پہلے فواد چودھری صاحب آ رہے جا رہے تھے, اور نہ الیکشن کمیشن کو کانفیڈنس میں لیا ہے نہ اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیا ہے. تو یہ گورنمنٹ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لیکن کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا انس, کہیں سے تو شروع کیا جائے گا. انڈیا میں بھی آپ دیکھیں کتنے سال لگے, اور پھر وہ والی بات یہ ایک ایسی بحث ہے جسے اتنے مختصر وقت میں سمیٹا نہیں جا سکتا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم واپس آتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو, اور اب آپ کے سوالات پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم, محمد وسیم عباس ڈسٹرکٹ بکھر سے. نجم سٹی صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ انڈیا نے 2 سال پہلے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کا جو ایک سٹیٹس تھا, اسپیشل سٹیٹس تھا, اس کو ختم کیا. 370 آرٹیکل میں تبدیلیاں کیں, 35A آرٹیکل کو ختم کر دیا, اور وہاں پر انڈین فلیگ لہرا دیا. کانسٹیٹیوشن جو ہے انڈیا کا وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کر دیا. تو وہ تو باقاعدہ طور پر اس کو اپنا ایک حصہ بنا چکے ہیں, انہوں نے اپنی جو فیوچر پلان ہے وہ سب کے سامنے واضح کیا ہے. جبکہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمپین کے دوران کہ یہاں پر بھی ریفرینڈمز ہوں گے. تو اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کشمیر کے حوالے سے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا کیا مستقبل ہے, کیا فیوچر میں ہونے جا رہا ہے؟ کائنڈلی اس بارے میں کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ. بتا دیں واضح آج کشمیر کا مستقبل کیا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیے ایسے ہے کہ کشمیر کا جو مستقبل ہے وہ جنرل مشرف اور واجپئی صاحب نے
اس کے اوپر بڑا غور کر کے اس بات کو آگے لے کے چلے تھے. وہ اس وقت جو سلوشن ڈھونڈی تھی انہوں نے وہ یہ تھی کہ فوری طور پہ جس قسم کے حالات ہیں دونوں ملکوں میں اور درمیان میں آپس میں اس کو کوئی حل نہیں ہے فوری طور پہ جو دونوں کو ایکسیپٹیبل ہو. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 50 سال کے بعد اس مسئلے کو پھر سے کھڑا کریں گے, جب کچھ تھوڑا بہت ایک دوسرے میں اعتماد آ جائے گا, تعلقات بن جائیں گے, ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے. اور ان دا مین وائل دونوں جو حصے ہیں کشمیر کے ان کو کھول دیا جائے تاکہ لوگ آ جا سکے اور تجارت ہو سکے, اور کشمیر ایکچولی ایک ڈی فیکٹو ایڈمنسٹریٹو یونٹ ایک بن جائے, مگر وہ ان کا رہے, یہ آپ کا رہے, اور آنا جانا رہے, اور یہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن دیا جائے. اور فارن پالیسی اور جو ڈیفنس ہے اینڈ کرنسی جو ہے یہ ہم بیٹھ کے طے کر لیں گے کہ کیسے ہوگا. مگر سٹیٹس جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی تھوڑا چینج ہو جائے, سیاسی طور پہ نہ چینج ہو. اچھا, اور یہ ساورنٹی کے بارے میں نہ ہو. آج اب پوچھ رہے ہیں کہ کشمیر کا کیا فیوچر ہے. اب تو میرا جو خیال ہے کہ بی جے پی نے جو قدم اٹھائے ہیں اس کے ساتھ وہ جو سلوشن ہم نے پہلے جو مشرف نے اور واجپئی نے سوچی تھی وہ بھی اب مشکل نظر آ رہی ہے, کیونکہ جس قسم کا تشدد ہو رہا ہے وہاں, اور جس طریقے سے بی جے پی نے اس کو اپنا لیا ہے, اور جس طریقے سے انڈیا کے اندر 70% ایک کنسنسس بھی بن چکا ہے وہاں کہ یہ ٹھیک ہی ہے. سپریم کورٹ تک جو ہے اس میں چیلنجز کیا گیا, وہ نہیں تسلیم کیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اب آلموسٹ پکی بات ہو گئی ہے. ملٹریلی آپ کشمیر ان سے لے نہیں سکتے. آپ نے کوشش کی ہے, جنگیں بھی ہوئی ہیں اور جہادیں بھی ہوئی ہیں, اور وہ نہیں ہوا. اس کا صرف یہ ہوا کہ بلو بیک یہ ہوا کہ آپ کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کی دھمکیاں اور FATF کی دھمکیاں انٹرنیشنل کمیونٹی نے دی ہیں. انڈیا کی فارن پالیسی اس طریقے سے کامیاب رہی. اب انفارچونیٹلی سچویشن یہاں آ گئی ہے. اب ہم یہ کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینے کا فیصلہ ہو گیا, حالانکہ وہ بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ڈوگر کنگڈم کا وہ حصہ نہیں تھا, وہ آزاد ہی تھا, اس لیے یہ اس کا حصہ نہیں ہے. مگر انڈیا یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ بھی اس وقت کے جو کشمیر ہے اس کا حصہ تھا. تو وہاں بھی ڈسپیوٹ ہے, اور وہ ہم نے اب پروونس بنا لیا, بیکاز چائنا کے جو مین سپیک ہے وہ لنک ٹو گلگت بلتستان. تو اس لیے چائنا کو ایشورنس دینے کے لیے کہ یہ اب ڈسپیوٹ میں نہیں رہا, کل کو اور کچھ نہ ہو جائے, اس کو ہم نے بنا لیا. میرا یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ تجویز آئے گی کہ آزاد کشمیر کو بھی ایک پروونشل سٹیٹس دے دیا جائے. ابھی تو نہیں ہے, اس کی بات بھی کی جا رہی ہے, اور اس کی بات بھی کی جا رہی ہے جیسے عائشہ کہہ رہی ہیں. تو فیوچر یہی ہے کہ اب وہ جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے, جو ہمارا ہے جو ہمارا ہے, اور یہاں جو ہمارے علاقے ہیں ان کو زیادہ آزادی دی جائے, اور ان کی جو آٹونومی ہے وہ گارنٹی کی جائے, اور ان کو بھی اس آئین کے اندر لایا جائے. میرے کو خان صاحب نے بھی ریفرینڈم کی بات کی نا, تو یہ معاملہ نہیں, وہ ریفرینڈم کہہ رہے ہیں کہ جب کشمیر جب پاکستان کا حصہ بنے گا انڈین کشمیر پلیبسٹ کے بعد, تو پھر ریفرینڈم ہم کروانے کے لیے اجازت دے دیں گے کہ آپ آزاد ہونا چاہیں تو ہو جائیں. تو وہ تو ہونا نہیں ہے کبھی, یہ ڈرامہ تھا. چلیں, لیکن 4 پوائنٹ فارمولہ آیا کبھی, وہ بھی ہو سکتا تھا, اس کے بعد شاید کوئی حل نکل آتا, لیکن آپ نے کہا کہ اب وہ بھی ناقابل عمل ہو گیا ہے. لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں اٹکی رہ گئی جب آپ افغان مسئلے کی بات کر رہے تھے, افغان مسئلہ تو پاکستان کے لیے ہڈی بن گیا, گلے کی نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے. ادھر جو ایڈوانسمنٹ ہے, پیش قدمی طالبان کی, ہاؤ سون آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی دیر تک کابل پہنچ جائیں گے طالبان؟ عائشہ, یہی تو ایشو ہے سارا, جس کی وجہ سے پریشر پڑ گیا ہے پاکستان کے اوپر. سب کی توقع یہ تھی کہ یہ کم از کم 1.5 سال غنی کی حکومت نہیں گرے گی. مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک بریفنگ میں ایک سینئر آفیشیل نے اس قسم کے خیالات کا بھی اظہار کیا کہ نہیں افغان آرمی جو ہے نا اتنی بھی کمزور نہیں ہے, ان کے پاس ہتھیار ہیں, ٹریننگ ہے, اور آگے امریکہ پیسے بھی دے رہا, تو یہ 1-2 سال کھینچ جائیں گے. مگر اب صورتحال جو نظر آ رہی ہے کہ وہ ہر روز افغان آرمی جو ہے وہ ریٹریٹ کر رہی ہے, یا سرنڈر کر رہی ہے یا ریٹریٹ کر رہی ہے, اور کچھ لوگ تو جوائن کر رہے ہیں طالبان کو. تو تینوں چیزیں ہو رہی ہیں, اور پینک سٹیشنز آ گئے ہیں. پچھلے 10 دن کے اندر 10 کیپٹلز انہوں نے سیز کر لی, اور اس مومنٹم کے ساتھ وہ جا رہے ہیں کہ سارے جو بارڈر پوسٹس ہیں ان کو وہ سیز کر کے روک رہے ہیں. پاکستان کے بھی اسپن بلدر کو وہ بند کر دیا. ساری ٹریڈ روٹس جو ہیں طالبان نے کنٹرول کر لیا, تاکہ جہاں سے بھی تجارت ہوتی ہے وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کریں. تو یہ ریاست کی ایک تیاری ہو رہی ہے. تو ایک امریکن جنرل کہتا ہے, ابھی آج ہی کا ہے, کہ جی 90 دن کے اندر اندر کابل گر سکتا. جی. ایک اور کہتا ہے کہ 90 دن کی بات ہے, یہ تو ہو سکتا ہے کہ 30 دن کے اندر اندر یہ کابل تک پہنچ جائیں گے, اور پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. تو ایسی باتیں شروع ہو گئی ہیں. اس لیے
ٹائم بہت اہم ہے, بہت سپیڈ سے چیز چل رہی ہے, پاکستان کے ہاتھ سے, امریکہ کے ہاتھ سے بات نکل رہی ہے, اور اسی لیے جو وہاں ہونے جا رہا ہے وہ کسی کو ہم کہہ کے تھک گئے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, حالانکہ ملٹری سولوشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے, مگر ہونے جا رہی ہے ملٹری سولوشن. اور اگر ملٹری سولوشن ہو گئی تو پھر سب سے, وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو یہاں لائن آف فائر میں ہیں, ان دا لائن آف فائر اگین. تو ہوشیار, خبردار, اسی میسج کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. جو نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے, اس پر اپنے ویڈیو میسج کے ذریعے آپ بھی سٹی صاحب سے سوال کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.